السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شیخ حمدان نے 5 بلین درہم مالیت کے شنڈاگا روڈ پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد نے ہفتے کے روز امارات کے نقل و حمل کے منصوبوں میں شامل ایک شنڈاگا روڈ پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے شنڈاگا راہداری منصوبے سے دورے کی شروعات کی، جو روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ 5 ارب درہم مالیت کا منصوبہ، جو شیخ راشد اسٹریٹ سے المینا اسٹریٹ اور الخلیج اسٹریٹ سے قاہرہ اسٹریٹ تک 13 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے پر 104 منٹ کا فاصلہ 16 منٹ تک رہ جائے گا۔ اپنے دورے کے دوران شیخ حمدان نے شنڈاگا پل منصوبے کا تعمیر کا معائنہ کیا، جو 2027 تک مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ پل آس پاس کے علاقوں میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کو سپورٹ کرے گا، جن میں دیرہ جزائر، دبئی واٹر فرنٹ، پورٹ راشد اور دبئی میری ٹائم سٹی شامل ہیں۔ شیخ حمدان نے کہا کہ دبئی حکومت کے لیے انفراسٹرکچر اولین ترجیح ہے، کیونکہ یہ براہ راست معاشرے کی خدمت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارات کے اس سال کے بجٹ میں سرکاری اخراجات کا 46% انفراسٹرکچر کے لیے مختص ہے۔ کم عمر بچے کی ڈرائیونگ کی وجہ سے 12 سالہ اماراتی جاں بحق۔ رسول خیمہ میں 13 سالہ بچے سے گاڑی بے قابو ہو گئی، جس سے اس کا 12 سالہ دوست ہلاک ہو گیا۔ بریگیڈیئر محمد سعید الحمیدی، جو رسول خیمہ پولیس میں ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 13 سالہ ڈرائیور، جس کے پاس لائسنس نہیں تھا، گاڑی کا کنٹرول کھویا اور جس سے اس کی گاڑی الٹ گئی اور اس کا 12 سالہ دوست موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ آر ٹی اے نے دبئی کے میریکل گارڈن کے لیے بس سروس دوبارہ شروع کر دی۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آر ٹی اے نے آج بروز اتوار 1 نومبر سے دبئی میریکل گارڈن کے لیے بس سروس دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ بسیں مال امارات میٹرو اسٹیشن سے روٹ 105 پر چلیں گی۔ اتوار کے روز ٹویٹ میں کہا گیا کہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی اچھی طرح کریں اور اتوار سے جمعرات کو دوپہر 2 بجے سے 8 بجے تک اور جمعے اور ہفتے کو رات 12 بجے سے رات 10 بجے تک روانہ ہوں۔ 7 ماہ بعد سعودی عرب نے غیر ملکی زائرین کو عمرے کے لیے اجازت دے دی۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 7 ماہ کے وقفے کے بعد تقریباً 10,000 غیر ملکی عازمین عمرہ کرنے کے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ حج اور عمرے کے نائب وزیر امرو المدودہ کے مطابق عازمین کو مذہبی مقامات پر منتقل کرنے سے پہلے پہنچنے کے بعد 3 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا ہوگا اور انہیں ریاست میں 10 دن قیام کی اجازت ہوگی۔ المدہ نے کہا کہ کووڈ-19 کے دوران وہ حجاج کرام جو 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں، ان حجاج کرام کی جانچ جاری رکھی جائے گی اور کسی بھی کورونا مثبت پائے جانے والے کیس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ رواں سال کے شروع میں ہی سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر علامتی حج کا انعقاد مقامی حجاج کے لیے ہی مخدود کر دیا تھا، پھر شہریوں اور مقامی باشندوں کی 30% گنجائش کے ساتھ یا ایک دن میں 6,000 زائرین کو عمرہ کرنے کی اجازت دینا شروع کر دی۔ تاہم نمازیوں کو اب کعبہ کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دبئی میں مساج کا جھانسا دینے والی خاتون کو گاہک کو لوٹنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ دبئی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس نے اتوار کے روز ایک خاتون کو ایک جیلی مرکز میں مساج کے خواہشمند فرد کو 2 گھنٹے تک روکنے اور اس کے بینک اکاؤنٹ سے 54,000 درہم چوری کرنے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی۔ متحدہ عرب امارات میں اب صرف 2 منٹ میں اپنی گاڑی کا رزلٹ جاننے کے لیے ڈرائیو تھرو کار ٹیسٹنگ سینٹر قائم۔
شارجہ میں قائم ٹیسٹنگ سینٹر سے صرف 2 منٹ میں اپنا نتیجہ اخذ کیجیے۔ ڈرائیو تھرو گیٹ سے آپ کو نمبر پلیٹس، مائلیج، ٹیسٹنگ لائٹس، ٹائر، پینٹ اور انڈر روف کنڈیشن کا پتہ چلے گا۔ یہ سروس 2015 یا اس سے اوپر کے ماڈل والی گاڑیوں کے لیے ہے، جو ہفتے سے جمعرات تک صبح 7 بجے سے شام 9 بجے کے درمیان ہوگی۔ یہ سہولت 3 مہینوں کی آزمائشی بنیاد پر چلائی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری طور پر صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے روز گلگت بلتستان کے لیے عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کیا، جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ عمران خان نے گلگت بلتستان کی یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر وہاں کا دورہ کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ میں ایک خوشی کے موقع پر گلگت بلتستان آیا ہوں، جہاں 73 سال قبل گلگت اسکاؤٹس نے اپنی جان کی قربانی دے کر گلگت بلتستان کو آزاد کروایا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں دوسرے سال یہاں خوشی منانے آیا ہوں۔ جب تک وزیر اعظم رہوں گا میں کوشش کروں گا کہ میں 1 نومبر گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ گزاروں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں 15 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ گلگت آیا تھا، جب قراقرم ہائی وے بن رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینی ہے، جو کہ یہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے گلگت بلتستان انتخابات قریب ہونے کی وجہ سے علاقے کے لیے ترقیاتی پیکیج پر بات کرنے سے گریز کیا۔ وزیر اعظم کے مطابق ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھائے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا وائرس پھیلاؤ کے پیش نظر انگلینڈ میں 4 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کرونا پھیلاؤ کے روکنے کے لیے انگلینڈ میں دوسرا قومی لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس سال کرسمس بہت مختلف ہو سکتا ہے، لیکن انہیں امید ہے کہ ابھی کارروائی کرنے کا مطلب ہے کہ خاندان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پبز، ریسٹورنٹس، جم اور غیر ضروری دکانوں کو جمعرات سے 4 ہفتوں کے لیے بند کرنا پڑے گا، لیکن بہار میں پابندیوں کے برخلاف اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں کھلی رہ سکتی ہیں۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ 2 دسمبر کے بعد پابندیوں کو آسان کر دیا جائے گا۔ مسٹر جانسن نے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں نیوز کانفرنس کے دوران میڈیا کو بتایا کہ وہ کاروبار پر پڑنے والے اثرات پر واقعتاً معذرت خواہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ملازمین کی اجرت کا 80% ادائیگی کرنے والے فڑلو سسٹم کو نومبر کے وسط تک بڑھایا جائے گا۔ مسٹر جانسن نے کہا کوئی ذمہ دار وزیر اعظم ان اعداد و شمار کو نظر انداز نہیں کر سکتا، جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ اموات ایک دن میں کئی ہزار تک پہنچ جائیں گی، جبکہ اموات کی شرح اپریل کی نسبت بدتر ہے۔ 70 لاکھ کے عوض الادین کا چراغ خریدنے والا بھارتی ڈاکٹر لٹ گیا۔ بھارت میں پولیس نے ایک انوکھا مقدمہ درج کر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر ایک ڈاکٹر کو جن نکلنے کے دعوے پر 70 لاکھ کے عوض الادین کا چراغ فروخت کیا تھا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے سادھلو ڈاکٹر نے پولیس کو درج کرائی گئی درخواست میں کہا ملزمان نے جادوئی طاقت رکھنے والا الادین کا چراغ فروخت کیا اور اسے رگڑنے سے مبینہ طور پر جن بھی نظر آیا، لیکن گھر لانے پر اسے رگڑا تو کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ لوک کہانیوں میں یہ روایت عام ہے کہ الادین کا چراغ رگڑنے سے ایک جن برآمد ہوتا ہے جو مالک کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اے ایف پی کے مطابق ایک پولیس اہلکار امیت رائے کا کہنا ہے کہ نوسر بازوں نے ڈاکٹر لائک سے $93,000 جو کہ 70 لاکھ بھارتی روپے بنتے ہیں ہینٹ لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 ملزمان کو جمعرات کو گرفتار کر کے ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے،
جبکہ اس گروہ میں ایک خاتون بھی شامل ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔